ہمارے دین میں علم کی سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے جاننا۔ علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا، یہ علم کہلاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ دین کہ جس دین میں قرآن کریم کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سے جو پہلا لفظ نازل کیا گیا، اتارا گیا، وہ تھا لفظ اقرأ۔ کیا لفظ تھا؟ آپ پڑھیے، یعنی پہلا لفظ 78,000 الفاظ میں پہلا لفظ جو اللہ نے نازل فرمایا وہ یہ تھا کہ اقرأ، جس کا مطلب علم سے تعلق ہے، پڑھنے سے تعلق ہے کہ آپ پڑھیے۔ اور تقریباً 6,000 آیات میں سے جو پہلی 5 آیات نازل کی گئیں، اس میں بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بولیے ذرا، قلم، یعنی جس میں قلم کا ذکر آیا، پڑھنے کا ذکر آیا۔ اس دین کے ماننے والے یعنی ہم سب آج جہالت کے عمیق گڑھے میں گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں، مطالعہ کتنا کرتے ہیں، دروس علم میں کتنا بیٹھتے ہیں، اپنے علماء کو کتنا سنتے ہیں، اور اس قوم کا من حیث القوم علم سے کتنا تعلق ہے، تو ہم سب کے سامنے ہمارا اعمال نامہ موجود ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ جس دین میں علم کی اتنی اہمیت بیان کی گئی، اس دین کے ماننے والوں نے علم کو پس پشت ڈال دیا۔ وہ کس میں لگ گئے؟ خطابت کے مزوں میں۔ کس میں لگ گئے؟ عرفان، ایسا خطیب بلانا ہے کہ جو طرز لگاتا ہو خطاب کے اندر، ایسا خطیب بلانا ہے جو بڑا چنگھاڑ کر بیان کرتا ہو، یا ایسا خطیب بلانا ہے جس کے نام پر پبلک بہت آ جائے۔ یہ ہمارا بدقسمتی کے ساتھ پیمانہ بن گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم کئی سالوں سے محافل کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کورے کے کورے رہتے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ ہم نے دین کتنا سیکھا؟ ہمیں دین کا فہم کتنا آیا؟ یہ ہماری ترجیح میں نہیں ہوتا۔ ہمیں مزہ کتنا آیا؟ یہ ہماری ترجیح میں ہوتا ہے۔ ہمارے پروگرام میں پبلک کتنی آئی؟ یہ ہمارے ترجیح میں ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں کتنے بڑے نام کو بلوا لیا، کتنے بڑے خطیب کو بلوا لیا، یہ ہماری ترجیح میں ہوتا ہے۔ تو جب آپ، سخت بات ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں، دین علماء سے لے کر خطباء کو دے دیں گے اور پھر تماشا لگے گا، تو پھر اس تماشا لگنے کے ذمہ دار علماء نہیں ہیں، اس تماشا لگنے کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیونکہ انہیں علم سے سروکار نہیں ہے، انہیں اپنے مزے سے سروکار ہے کہ مجھے مزہ آنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے عوام الناس میں، اور اس چیز سے مجھے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کوئی غیر مشہور عالم آئیں اور وہ ہوں شیخ الحدیث، کیا ہوں؟ شیخ التفسیر، استاذ العلماء، لیکن چہرہ اننون ہو، تو وہ جو خطیب ہیں وہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کو ترجیح زیادہ دی جائے گی، علم کو ترجیح کم دی جائے گی، تو پھر اس قوم کا حال علمی اعتبار سے یتیموں والا ہوگا۔ تو آج کے خطاب میں آپ کے سامنے علم کے حوالے سے چند باتیں رکھوں گا، اور آپ سب میں یہ کوشش کروں گا کہ علم کی طلب بڑھ جائے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے جب آپ کے اندر اس کی طلب بڑھ جاتی ہے تو آپ اس پر محنت کرتے ہیں، آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ
علم کی کس قدر اہمیت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وَالَّذِي يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یرفع اللہ نے بلند فرمایا۔ کس کو بلند فرمایا؟ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ اب اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا والذین اوتوا العلم، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا، درجات اللہ نے ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، جو علم والے ہیں کیا وہ ایمان والے ہیں یا نہیں؟ جو علم والے ہیں وہ ایمان والے ہیں یا نہیں؟ تو اگر صرف اتنا ہوتا کہ والذی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم درجات، کہ تم میں سے جو ایمان لائیں، چاہے وہ علم والے ہوں چاہے وہ علم والے نہ ہوں، اللہ نے ان کے درجات کو بلند فرما دیا، بات مکمل تھی۔ لیکن اللہ نے ایمان والوں کے بعد قرآن میں علم والوں کا ذکر فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا، درجات ان کو درجات کی بلندی عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کریم اس آیہ مبارکہ میں فضیلت علم کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ ایمان والے تو سب ہیں، ایمان والے تو سب ہیں، لیکن ان ایمان والوں میں جو علم والے ہیں اللہ ان کو مزید بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں، اسلام دین مساوات ہے؟ کالے پر گورے کو فضیلت حاصل ہے؟ بولیے۔ غریب پر امیر کو فضیلت حاصل ہے؟ اجمی پر یعنی غیر عرب پر عرب کو فضیلت حاصل ہے؟ ایک قبیلے والے کو دوسرے قبیلے والے پر فضیلت حاصل ہے؟ نہیں۔ نبی کریم نے ان سب چیزوں کو اپنے مبارک قدموں کے نیچے رون دیا، خطبہ حجۃ الوداع موجود ہے، مساوات کا درس دیا اسلام نے۔ اب قرآن سنیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، حل یستوی، مساوات سے، حل یستوی کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ قل حل یستوی الذین یعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعلمون جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون اور جو نہیں جانتے۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ ان لوگوں سے کہیے کہ کیا علم والے اور جاہل جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور فرمایا والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا، درجات اللہ ان کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب ایک طرف وہ دین جو دین مساوات ہے، برابری کا دین ہے، اس دین میں علم کی وجہ سے فوقیت دی جا رہی ہے کہ علم والا غیر علم والے کے برابر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے علم حاصل کیا وہ غیر علم والے سے کیا ہو گیا؟ بولیے اونچی آواز سے، بلند ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ علم کی کس قدر اہمیت ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو سمجھاؤں سمجھنے کے لیے، فرشتوں جیسی عبادت اللہ کی کوئی کر سکتا ہے؟ جب سے پیدا ہوئے کوئی فرشتہ قیام میں ہے تو صدیوں تک وہ قیام میں، کوئی رکوع میں ہے تو صدیوں تک وہ رکوع میں، کوئی سجدے میں ہے تو صدیوں تک وہ سجدے میں۔ فرشتوں کی عبادت بے مثل و بے مثال۔ اور فرشتوں نے کیا کہا تھا جب اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر فرمانے کا ارادہ فرماتا ہوں؟
تو فرشتوں نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. حضرت آدم کی تخلیق ہوئی. پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا. اب جو چیز وجہ امتیاز بنی، یعنی جس چیز نے حضرت آدم کو فرشتوں سے ممتاز کیا، بلند کیا، فرق بنی، وجہ فرق بنی، وہ کیا تھی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَعَلَّمَ تعلیم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ نے حضرت آدم کو فرشتوں پر پیش فرمایا اور اللہ نے علم عطا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر فرشتوں پر انہیں پیش فرما کر فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم حقدار ہیں تو جو علم حضرت آدم نے بیان کیا ہے وہ علم تم بھی بیان کر دو. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کے وجہ شرف جو چیز ہے فرشتوں پر جو سبب بنی وہ کیا بنا؟ بولیے اونچی آواز سے. میرے پیارے دوستو، اب آپ غور فرمائیں کہ جس دین میں، اور ایسی بہت ساری آیات ہیں، قلت وقت کی بنا پر میں ذکر نہیں کر رہا، جس میں علم کی اس قدر فضیلت کو بیان کیا گیا، آج ہمارے معاشرے میں اس علم کے حوالے سے اور جو اس علم کو رکھنے والے علماء ہیں ان علماء کے حوالے سے ہمارا کیا رویہ؟ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا جو تماشا لگتا ہے. سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر علم کے نام پر تماشا لگتا ہے اور لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں. علم حاصل کرنا ہے یا علم سیکھنا ہے تو علم اپنے علماء سے سیکھنا ہے. کس سے سیکھنا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی خطیب اپنے نام کے ساتھ علامہ لگائے، ٹھیک ہے، اپنے نام کے ساتھ فہامہ لگائے اور آ کر سوشل میڈیا پر بیٹھے اور علم کے نام پر بد کلامی کرے، علم کے نام پر بدتمیزی کرے، علم کے نام پر بد اخلاقی کرے، علم کے نام پر کسی کو گالی بکے. یہ ہمارے آقا کریم کی سیرت نہیں ہے. منبر رسول اور دینی اسٹیج سے اخلاق کی بات ہوگی. کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس منبر اور اسٹیج کو بد اخلاقی کا ذریعہ بنا. تو یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو تماشا ہمارے ہاں چل رہا ہوتا ہے نا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں. غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یا مولانا روم، ایگزیکٹ میرے ذہن میں نام نہیں، ان دونوں میں سے ایک شخصیت ہے، یہ کنفرم ہے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ایک درویش وہ گیا قاضی کی مجلس میں. کس کی مجلس میں؟ قاضی کی مجلس میں، جہاں علماء بیٹھتے تھے، گفتگو ہوتی تھی. تو اس کا لباس عجیب و غریب تھا. تو وہ جب قاضی کی مجلس میں پہنچا تو لوگوں نے اس کو دیکھا، وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا. تو لوگوں نے اسے حقیر جانا اور اٹھا کر جہاں پر جوتے رکھے ہوئے تھے وہاں پر اسے بٹھا دیا. ایک مسئلے پر بحث ہو رہی تھی. اس مسئلے پر دونوں طرف سے دلائل دیے جانے لگے، اور جب وہ مسئلہ بہت بڑھ گیا تو آپ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ آپس میں لڑ پڑے. اور جس مسئلے پر بحث ہو رہی تھی اس مسئلے کو حل کرنا تو پیچھے رہ گیا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دلیلیں دینا شروع ہو گئے. آج سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے کہ جو نفس مسئلہ ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور دونوں طبقات اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو نیچا دکھانا کہ تو چھوٹا ہے، تجھے کچھ نہیں آتا، مجھے سب سے زیادہ آتا ہے. پہلے تو دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، ٹھیک ہے. اب دعوے یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں فہیم قادری کہ روئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اپنے لیے یہ دعوے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور مجھ سے زیادہ جو ہے نا وہ کوئی چرب زبان نہیں. اب وہ آپس میں لڑ پڑے اور یہاں تک کہ نتیجہ نہ نکلا. وہ درویش بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں بڑے تحمل کے ساتھ تو اس مسئلے کا حل میں پیش کر دوں. وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حال تو ایسا ہے اور بات علم کی کر رہے ہیں. تو قاضی نے اجازت دے دی، اس نے کہا جی آپ پیش کر دیں.
وہ صوفی، وہ درویش آگے آئے اور انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ 2 منٹ کے اندر اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ اب جو لوگ بیٹھے تھے وہ اہل علم تھے، انہوں نے جب وہ حل سنا انہوں نے کہا کیا علم کی بات کی ہے، کیا لاجیکل حل دیا ہے، کیا علمی بات کی ہے۔ وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے جان لیا کہ ظاہر حال عام سا ہے لیکن یہ بندہ اندر سے کوئی بہت بڑا عالم ہے۔ تو وہ قاضی آگے بڑھا اور اس نے اپنی دستار اتاری اور دستار اتار کر کہا کہ آپ مجھے بہت علم والے لگتے ہیں، میں یہ دستار آپ کے سر پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس درویش نے کہا کہ جہاں پر کبر ہو، جہاں پر غرور ہو، جہاں پر تکبر ہو اور جس دستار کی وجہ سے کبر آئے، غرور آئے، تکبر آئے، عجب آئے، میں اس دستار کو قبول نہیں کرتا، یہ کہہ کر وہ درویش وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا میرے پیارے دوستو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم جو ہے اس کا تعلق یا فضل جو ہے اس فضل کا تعلق لباس کے ساتھ نہیں ہے۔ میرا ایک فارسی کا پسندیدہ شعر ہے، اکثر میں طلباء کو سناتا ہوں کہ بزرگی بعلم است، تونگری بدل است نہ بمال۔ کہ یہ جو تونگری ہے نا، بدل است، یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ بولیں ذرا اونچی آواز سے۔ یہ دل سے ہوتی ہے، نہ بمال۔ اربوں پتی ہونے سے تونگری نہیں آتی، یہ دل سے آتی ہے کہ کوئی غریب ہو لیکن دل کے اندر تونگری ہو تو وہ تونگر ہے۔ تونگری بدل است نہ بمال، تونگری دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ فرمایا بزرگی بعلم است، بزرگی جو ہوتی ہے وہ علم سے ہوتی ہے، نہ بسال، وہ عمر سے نہیں ہوتی۔ کہ کوئی عمر میں بڑا ہے تو بزرگ ہے، اس کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل جو بزرگی ہے وہ عمر کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ تو اگر کوئی بات کہتا ہے، مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جب ان کی اصلاح کی جاتی ہے کہ بھائی ایسا نہ کرو، تمہارے ان رویوں سے دین کو نقصان ہو رہا ہے، تو ماضی میں، اب تو خیر ایسا نہیں ہے، ماضی میں یہ کل کا بچہ آ کے ہمیں سمجھائے گا، حمزہ ٹھیک ہے، یہ ابھی جو ہے وہ عالم بنا، حالانکہ مجھے فارغ التحصیل ہوئے بھی کوئی 15 سال کم و بیش ہو گئے، یہ ابھی آ کے ہمیں سمجھائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، اگر ایک درست بات ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے اور میں آپ کو حدیث پڑھ کے سمجھا رہا ہوں تو آپ اسے قبول کر لیجئے۔ تو عمر سے بزرگی نہیں آتی، کس سے بزرگی آتی ہے؟ میرے پیارے دوستو، اپنے اندر علم کے شعور کو بیدار کریں۔ اس کے لیے آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ آپ علم کی بات سن رہے ہیں، آپ کو مزہ نہیں آ رہا، فور ایگزامپل آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ کو لہجہ پسند نہیں آ رہا کسی خطیب کا، لیکن وہ علم دے رہا ہے سادے انداز میں، تو آپ کو علم لینے کے لیے تکلیف برداشت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جہاں پر خطاب شروع ہوتا ہے ہمارے لوگ جوتے اٹھاتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں، جہاں پہ بالخصوص غیر مشہور خطیب ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یہ بات؟ تو اس لیے اپنے اندر علم کی طلب کو بیدار کریں۔